شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محترم حضرین جمعہ، پردانشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تسلسل اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہمارے درمیان رواں ہے، یعنی کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور مہینے کی مناسبت سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ یہ مہینہ حاجیوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں حاجی حج کے لیے اپنے اپنے ملک سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جو کہ اسلام کا ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی کرنے کے لیے حاجی یہاں سے جاتے ہیں۔ تو بہتر اور مناسب یہ تھا کہ حج کی فرضیت اور حج کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے درمیان گوشے گزار کر دیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم 5 نکات پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے حج کس کو کہتے ہیں، دوسری بات حج کے ثمرات کیا ہیں، تیسری حج کے شروط کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، اور چوتھی چیز حج کیسے کریں، اور پانچویں میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ہم کیسے پتہ کریں۔ حج کے لغتاً جو معنی ہوتے ہیں، کسی بھی الفاظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک لغتاً اور ایک اصطلاحاً۔ لغت میں یعنی کہ ڈکشنری میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور عام بول چال میں کوئی اور مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ حج کا معنی لغت میں ہے القصد والارادہ، یعنی کہ ارادہ کرنے کے۔ حج کے معنی ہے ارادہ کرنے کے، یعنی کہ بندہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اپنے ملک سے بیت اللہ تک سفر کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اصطلاح میں حج کہتے ہیں کہ بندہ جو اس نیت کے ساتھ اپنے ملک سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسلام کا جو ایک اہم رکن ہے حج، اس کے فریضہ کو ادا کرنا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، یعنی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلی توحید، دوسری نماز، تیسرے زکوٰۃ، چوتھا روزہ یعنی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5واں حج ہے۔ اسی موضوع پر آج ہم انشاءاللہ خطاب کریں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ حج کسے کہتے ہیں، اس کا لغتاً معنی کیا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی یعنی عام بول چال میں حج کسے کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ ہمیں حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا ہے، اس لیے کہ عمل وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر وہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے تو عمل چاہے جتنا ہی خوبصورت اور خوشنما کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کا احرام باندھ کر جب منا پہنچے تو منا میں آپ نے نماز پڑھی، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین، یعنی کہ 5 نمازیں حاجی منا میں ادا کرتا ہے، ظہر عصر، فجر ظہر عصر مغرب عشاء۔ تو یہ جو 5 نمازیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا میں جب پہنچے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ لیکن کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ نہیں میں منا میں جا کر کے 4 رکعت پڑھوں گا، تو آپ نے خلاف سنت عمل کیا، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 2 رکعتیں نماز ادا کی، یعنی کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کے ادا کی۔ اس کے آگے ہیں وصلیت مع ابی بکر رکعتین، صحابی فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی منا میں 2 رکعتیں نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی منا میں 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ منا میں اگر کوئی حاجی پہنچتا ہے تو اپنے من سے نہیں، اپنے دل سے نہیں، یا کسی شخصیات کو دیکھ کر کے نہیں کہ ہم اس کے تحت یہاں آ رہے ہیں، یہ ہمارا امیر مقرر ہے تو یہ 4 پڑھ رہا ہے تو میں بھی 4 پڑھوں، نہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے حج کے اپنے آخری حج میں فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، کہ حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسا ہی حج اگر ہم کرتے ہیں تو وہ حج اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ یہ میں نے مثال آپ کے طور آپ کو دی ہے۔ حج کا فائدہ کیا ہے، حج کے ثمرات کیا ہیں، حج ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کرنے والوں کو بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ اگر کوئی کر کے آتا ہے اس کے بعد اگر وہ دوسرے عمرے کے لیے سفر کرتا ہے تو اس درمیان میں جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کے گناہ کا کفارہ دوسرا عمرہ کر دیتا ہے۔ العمرہ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، اسی لیے انسان بار بار عمرہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، تو ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے وہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور، یہ تو عمرہ کی فضیلت آپ نے بتائی ہے۔ آپ نے حج مبرور کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص حج کرنے جاتا ہے اور حج مبرور کرتا ہے، نیکیوں والا حج کرتا ہے، یعنی کہ ایسا حج جس حج کے دوران اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا،
کوئی سرکشی نہیں کی، کوئی نافرمانی نہیں کی اللہ رب العالمین کی، ایسا حج حج مبرور ہوتا ہے۔ اور جو شخص سنت کے مطابق حج کر کے لوٹتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایسا حاجی جو حج مبرور کرتا ہے اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے الا الجنہ، سوائے جنت کے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص حج کر کے لوٹتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے حاجیوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، جنت لکھ دیتا ہے۔ اس لیے حاجیوں کو حج مبرور کرنا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی تو توفیق دے کہ دوران حج ہم کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بن سکے، جو اس کا سبب بن سکے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حج، جو شخص حج کرتا ہے، فلم یرفث، اس حج کے دوران وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، ولم یفسق، کوئی نافرمانی نہیں کرتا ہے، کوئی فسق و فجور نہیں کرتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے حج کرنے کے بعد جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، غلطیوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ ایک حاجی جب اپنے حج کے دوران کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ بچہ ہے جو آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہے۔ جب انسان اتنی حج، اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے، اپنے وقت کو صرف کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کو پیچھے چھوڑتا ہے، تو نیت تو ایسے ہی ہونی چاہیے کہ ہم حج کے دوران کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بن سکے۔ جو شخص بار بار عمرے کرتا ہے اور بار بار حج کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے دو بہت بڑے فائدے ہیں، دو فائدے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بار بار حج اور عمرے کرتا ہے فَإِنَّهُمَا يَنْفِعَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلا انعام اسے کیا دیتا ہے؟ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلا انعام اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور دوسرا انعام اللہ رب العالمین کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے جو درمیان فقیری، غریبی مٹا دیتا ہے، امیر بنا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس شخص کو جو بار بار حج اور عمرے کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ ایسا نہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہے ایک حج کرنے کے بعد، اور جب دوسرا حج کر کے آئے تو الحاج کا لقب مل جائے، الحاج صاحب ہیں، یہ لقب کے لیے نہیں، خوشنودی رضا اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا حاجی صاحب، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کو نمازی صاحب کیوں نہیں لوگ کہتے ہیں؟ کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو زکاتی صاحب کیوں نہیں کہتے؟ حج کا ہی یہ ایک ٹرینڈ کیوں چل جاتا ہے کہ لوگ حج کر کے تو حاجی صاحب ہی کہتے؟ نماز بھی تو ایک رکن ہے، اسلام کا ایک پلر ہے، اور سب سے بہترین توحید کے بعد نماز، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو نماز کا اتنا اہم فریضہ ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی لقب ہی نہیں دیتا، نمازی صاحب کہتا ہی نہیں ہے۔ منع کرنا چاہیے کہ بھائی ہمیں حاجی نہیں، میرا جو نام ہے اسی نام سے ہمیں پکارا جائے۔ حاجی صاحب کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر میں تھوڑا سا فخر پیدا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان ان کے قلب کے اندر میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ ہمیں حاجی صاحب کہتے ہیں، ایک عجیب سا عجب پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے پرہیز کرنا چاہیے انسان کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو حاجی صاحب کہتے کوئی غلط ہو گیا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں عجب پیدا ہو جاتا ہے، فخر پیدا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا تکبر کا اندیشہ ہو جاتا ہے، ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہمارا اعمال جو ہے وہ خالص رہے۔ ایک اور ٹرینڈ ہے،
حج کے لیے لوگوں نے اپنے معاشرہ میں اس بات کو اپنے ذہن میں ایک دم بیٹھا چکا ہے کہ بھائی جب ہم بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں گے تبھی ہم حج کریں گے، جوانی میں ہم حج ہی نہیں کر سکتے۔ یہ معاشرے میں ایک ناسور بن چکا ہے یہ جملہ، لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر میں یہ بات کو بیٹھا لیا ہے کہ جب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے، جب ہم صحیح سے چل پھر نہیں سکیں گے، ارکان کے اندر میں کوتاہی ہم سے ہوگی، تبھی ہم حج کرنے جائیں گے۔ اور اولاد بھی یہ سوچتی ہے کہ ہم اپنے والد کو جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں گے تو انہیں حج کرا دیں گے، عمرہ کرا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعجل الحج، حج کے لیے جلدی کرو، اللہ نے آج مال دے دیا، حج کے لیے ارادہ بنا لو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کل تمہارے ساتھ کون سا معاملہ درپیش ہونے والا ہے۔ آج اللہ نے صاحب استطاعت بنایا، کل تمہارے پاس کیا آ جائے گی؟ فقیری آ جائے گی، غریبی آ جائے گی۔ ایک فریضہ سے تو تم محروم ہو گئے، اور جو فضیلت اور جو خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے اس سے آپ محروم ہو گئے۔ اس لیے تعجل الحج، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج کے لیے جلدی کرو۔ جوان میں حج کرنا چاہیے، عبادات جوان کی مقبول دیکھیے، اس کے اندر میں تھوڑا سا اللہ رب العالمین کا لگتا ہے کہ ہر ارکان بہتر طریقے سے ادا کرے۔ جوان آدمی حج کرنے جائے گا تو طواف بھی ایک دم دوڑتے ہوئے کرے گا، اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے، آپ کو کرسی کا سہارا نہیں لینا ہوگا، کسی اور کا سہارا نہیں لینا ہوگا، بلکہ خود آپ ارکان کی ادائیگی اپنے طور پر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں بہتر گردانی جاتی ہے۔ جو شخص حج کے فریضہ یعنی حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر حج کرنے میں تاخیر کرتا ہے، اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا سخت جملہ ہے، وہ جملہ میں ضرور آج آپ کے درمیان رکھوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ لقد ہممت ان ابعث رجالا الى هذه الانصار لينظر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ میں لوگوں کو ان لوگوں کی طرف بھیجوں جو لوگ مالی استطاعت رکھنے کے باوجود حج میں تاخیر کر رہے ہیں، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر کوئی ایسا مل جائے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر جزیہ لگا دوں۔ کیوں؟ ما ہم من المسلمین، ما ہم من المسلمین، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ جملہ حضرت عمر کا ہے۔ ٹیکس لگا دوں ان لوگوں پر جو مالی استطاعت رکھنے کے باوجود حج کے اندر میں تاخیر کرتے ہیں۔ اللہ نے استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے، آپ نکل جائیں۔ اللہ نے تو فرض انہی پر کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ دو طاقت آپ کے پاس ہے، آپ حج کے لیے نکل جائیں۔ پہلی طاقت مالی، دوسری طاقت جسمانی۔ آگے وہ شروط کے اندر میں آ جائے گی بات۔ تو یہ ہے حج کس کو کہتے ہیں اور حج کے ثمرات کیا ہے، جو میں نے آپ کے درمیان رکھی ہے۔ تیسری چیز، حج کن لوگوں پر فرض ہے، حج کی شرائط کیا ہیں۔ حج کی 7 شرطیں ہیں۔ پہلی، مسلمان۔ پہلی شرط، وہ شخص مسلمان ہو، موحد ہو، اس لیے کہ کافر اور مشرک پر حج فرض نہیں ہے۔ کافر اور مشرک پر حج فرض نہیں ہے۔ کافر وہ ہے جس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، اور مشرک کو بھی 2 قسمیں لے لیجئے، مشرک فی العقیدہ، مشرک فی العمل۔ لیکن مشرک تو ہے نا، عملاً ہو یا عقیدتاً ہو۔ تو جو شخص ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء حسنہ میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، یہ بھی مشرک گردانا جائے گا۔ اور ایسا شخص حج کرے تو اس کا حج مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی اللہ رب العالمین نے۔ جو بھی غیر اللہ کے
قبروں پر جا کر کے سجدہ کرتا ہے، اسے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتا ہے، ایسا شخص اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ مشرک ہے۔ نہیں تو اللہ رب العالمین 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی حبط کر لیے جاتے ہیں۔ نبی کبھی اللہ کی ذات میں شرک نہیں کر سکتے، کبھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، موحد ہو۔ اور اگر کوئی شخص اپنی ذات میں، اللہ کی ذات میں اگر اس نے شرک کیا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے سامنے آئے، گر گرائے، روئے اور اپنے اس عمل سے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، پھر نیت کرے خالص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے رخت سفر باندھتا ہے، پھر ایسا شخص حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا يحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا، آپ نے فرمایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور کوئی بھی شخص برہنہ ہو کر کے، ننگا ہو کر کے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ ہوتا یہ تھا کہ باہر سے جو لوگ اس زمانے میں بیت اللہ آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہ لوگ مکہ والوں کو بہت ہی مہذب اور پاکباز سمجھتے تھے، اور وہ اپنے کپڑے کے ساتھ حج کرنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ میرا کپڑا پتہ نہیں کیسا ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ مکہ میں جو لوگ رہتے تھے ان سے کپڑے ادھار لیتے تھے، مستعار لیا کرتے تھے، اب اور اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور ان کے کپڑے لے کر وہ پہن کر کے پھر وہ مناسک حج ادا کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کو کپڑا نہیں ملتا تھا تو وہ اپنے کپڑے اتار کر کے ننگے ہی طواف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، کہ کوئی بھی مشرک آئندہ سال سے حج نہیں کرے گا اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کوئی برہنہ طور پر کر سکتا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط العقل، عقل مند ہو۔ مجنون پر، پاگل پر، دیوانے پر حج فرض نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص مجنون ہے، پاگل ہے، وہ حج کے ارکان کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اسے تو اپنی فکر نہیں ہے، وہ کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 لوگوں پر سے اللہ رب العالمین نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ 3 لوگوں سے کہ اوپر سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ عن النائم، وہ شخص جو سویا ہوا ہے، حتی یستیقظ، وہ بحالت نیند کیا کر رہا ہے اس شخص کو پتہ نہیں ہے۔ اگر بحالت نیند اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ دوسرا شخص ہے وعن الصبی، بچے کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی بچہ کو کیا پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ حتی یحتلم، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ تیسرا شخص ہے وعن المعتوه حتی یعقل، جو لفظ میں نے آپ کے درمیان کہا کہ پاگل، یہاں تک کہ وہ عقل مند ہو جائے۔ یہ 3 اشخاص سے اللہ رب العالمین نے قلم کو اٹھا لیا ہے، لیکن آگے جو شرط لگا دی ہے اس کے بعد پھر سے اس پر قلم لاگو کر دیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عقل مند پر حج فرض ہے، پاگل، مجنون، دیوانے پر اور جس کے حواس ہوش میں نہیں ہے ایسے لوگوں پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط بالغ پر حج فرض ہے، حج کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقام ہے روحہ، روحہ جگہ پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں ایک عورت اپنے بچے کو اٹھاتی ہے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ الہذا حج، کیا اس کے لیے حج ہے؟ میں نے کیا کہا؟ بالغ پر حج فرض ہے، بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ وہاں مقام پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں ایک عورت اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اٹھاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے الہذا حج، کیا اس کے لیے حج ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال نعم، ہاں، ولک اجر، حج تو کر سکتا ہے یہ، لیکن اجر تمہیں ملے گا۔ اجر کس کو ملے گا؟ تمہیں ملے گا، یعنی کہ والدین کو ملے گا۔ اور وہ بچہ جب بلوغت کے عمر کو پہنچ جائے گا، پھر جب وہ صاحب استطاعت ہو جائے تو بچپن میں کیا ہوا حج اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا، بلکہ اس کو دوبارہ حج کے لیے سفر کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایما صبی حج، جو بچہ حج کیے ہوا ہے ثم بلغ الحنظ، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، تو وہ شخص دوبارہ حج کے لیے سفر کرے گا۔ بچپن میں کیا ہوا حج اس کے لیے کفایت نہیں کر سکتا ہے۔ تو بالغ پر حج فرض ہے، بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے کہ آزاد پر، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ غلام کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ اگر اس نے بحالت غلامی حج کر لی ہے لیکن پھر وہ آزاد کر دیا گیا، پھر اللہ رب العالمین نے اسے صاحب استطاعت بنایا، تو غلامی میں کیا ہوا حج اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما عبد حج، کہ جو غلام حج کر چکا ہے بحالت غلامی ثم اعتق، پھر اسے آزاد کر دیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، کہ پھر وہ شخص دوبارہ حج کرے گا۔ غلامی میں کیا ہوا حج اس کے لیے کفایت نہیں کر سکتا ہے۔ پانچویں شرط ہے استطاعت کا ہونا۔ استطاعت کی قید اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اتنے بیوقوف اور بدمعاش قسم کے لوگ اس دنیا میں ہو چکے ہیں، اللہ کی پناہ ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے چوری کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، انسان چوری کرتے ہیں۔ چوری کس معنی میں کرتے ہیں؟ ابھی رمضان میں لوگ عمرہ کی نیت کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد 2 مہینے وہیں چوری چوری گھومتے رہتے ہیں چھپ چھپا کر کے، اور جب حج کا موسم آتا ہے تو احرام باندھ کر کے حج کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گیا چوری کر کے، یہ حج اللہ کے یہاں مقبول ہو سکتا ہے؟ یہ سلسلہ بہت ہی زور و شور سے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، پریکٹیکلی بتا رہا ہوں۔ لوگ رمضان میں جاتے ہیں اور وہاں 2 مہینے چوری چوری رہتے ہیں اور پھر حج کر کے چلے آتے ہیں، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے۔ اور دوسرے بھکاری لوگ بھیک مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں اسی نیت کے ساتھ کہ حج بھی کر لیں گے اور بھیک بھی مانگ لیں گے۔ میں کہنا نہیں چاہتا، ایک گاؤں کو تو باضابطہ میں جانتا ہوں جہاں کے اکثر لوگ رمضان میں رخت سفر باندھتے ہیں اور وہاں جا کر کے بھیک مانگتے ہیں اور یہ فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ اس کا حج اللہ کے یہاں مقبول ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس کو اللہ رب العالمین اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے۔ اللہ نے آپ کو استطاعت نہیں دی ہے، مت جائیے، اللہ آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرے گا۔ لیکن چوری کرنا حج کے لیے، وہ بھی اتنا اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ اس لیے مالی استطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ایسا شخص جو صاحب مستطیع ہے، جسے اللہ نے مالی استطاعت دی ہے، جو وہاں اس راستے کے لیے اتنا خرچ کر سکتا ہے اور اس دوران اس کے بچے بھی آرام سے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اتنا مال اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اللہ نے آپ پر حج فرض کیا ہے، ورنہ نہیں کیا۔ اور دوسرا جسمانی استطاعت،
ہاں لیکن اگر جب طاقت تھی ارکان کے ادا کرنے کی اور آپ نے تاخیر کی ہے تو اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. لیکن آپ نے اس عمر میں جا کر کے صاحب مال بنے جہاں آپ کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے، یا جسم کے اندر میں کوئی ایسی بیماری ہے جس سے آپ ارکان کے ادا کرنے میں قاصر ہیں، تو پھر ایسے شخص کو اللہ رب العالمین چھوٹ دیتا ہے. لیکن وہ شخص کسی اور کے ذریعے سے حج بدل کروا سکتا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان ابی شیخ کبیر. صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بوڑھا ہے، شیخ کبیر، لا یستطیع الحج ولا العمرہ، میرا باپ حج اور عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ولا الظعن، اور سفر بھی نہیں کر سکتا. تینوں چیز آ گئی، بوڑھا ہو چکا ہے اور حج عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور سفر بھی نہیں کر سکتا. معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتا ہوں یا عمرہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج نبیک واعتمر، کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہو. لیکن جو شخص حج بدل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ وہ آدمی پہلے اپنا حج کر چکا ہو. حج بدل وہی کر سکتا ہے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو، تب جا کر کے وہ کسی اور کی طرف سے حج کر سکتا ہے، بصورت دیگر نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران ایک آدمی کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، کہ میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من شبرمہ، شبرمہ کون ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ اخلی او قریب لی. راوی کو شک ہے کہ اس نے کیا کہا، کہ میرا بھائی ہے یا میرا قریبی ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ تم نے اپنا حج کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے اپنا حج نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج کر، آئندہ سالانہ تو شبرمہ کی طرف سے حج کر لینا. اس لیے اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فوت شدہ شخص کی طرف سے بھی آپ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ پہلے اپنا حج اور اپنا عمرہ کر لیں. تو یہ 5ویں شرط ہے. 6ٹھی شرط یہ عورت کے لیے، اس میں مرد کو بھی شامل کر لیں چلے گا، لیکن یہ شرط خاص عورت کے لیے. عورت بغیر محرم کے سفر حج نہیں کر سکتی. عورت بغیر محرم کے سفر حج نہیں کر سکتی ہے. یہ بات ایک دم اپنے ذہن میں بیٹھا لیں. اس میں بھی چال بازی ہوتی ہے اور جھوٹ کا پلندہ باندھ دیا جاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور کو اس عورت کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں اور رشتے کو غلط بتلا دیتے ہیں اور محرم ثابت کر دیتے ہیں. ایجنٹ تو وہاں آپ کو نکال دے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو کون نکال سکتا ہے؟ آج کہا جاتا ہے کوئی بھائی نہیں ہوتا لیکن بھائی بنا دیا جاتا ہے، باپ نہیں ہوتا باپ بنا دیا جاتا ہے. جھوٹ بول کر کے آپ حج کرنے جا رہے ہیں، جبکہ نبی کی حدیث ہے المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا. جب مومن جھوٹ نہیں بولتا تو اتنا اہم فریضہ ادا کرنے جا رہا ہے تو جھوٹ بول کر کے جا رہا. جب تمہاری بنیاد جھوٹی ہے تو تمہاری عبادت کے اندر میں خشوع کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ 6ٹھی شرط یاد رکھیں کہ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی. وہ رشتہ جو محرم کہلاتا ہے، یعنی باپ، بھائی، چاچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا، یہ وہ رشتے ہیں جو محرم کہلاتے ہیں، جن سے پردہ آپ کے لیے نہیں ہے. ایسے محرم رشتہ دار کو آپ سفر حج میں لے جا سکتے ہیں، بصورت دیگر عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اور ایک چیز اور بھی خلاصہ کر دوں
یہ نہ میں بھانجا اور بھتیجا جو میں نے ذکر کیا ہے یہ عورت کا بھانجا اور بھتیجا ہو، مرد کا بھانجا اور بھتیجا آپ کے لیے غیر محرم ہے، وہ محرم نہیں ہے۔ عورت کا بھانجا اور بھتیجا یعنی کہ عورت کے بھائی کا بیٹا اور عورت کی بہن کا بیٹا یہ آپ کے لیے محرم ہے۔ شوہر کا بھانجا اور شوہر کا بھتیجا آپ کے لیے محرم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار بنے ہوئے ہیں۔ تو عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے اگر وہ سفر حج کے لیے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مرد اور عورت تنہائی میں نہ رہے، خلوت اختیار نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا الا کان ثالثهما شیطان، کہ ان دونوں کے درمیان تیسرا کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ تمہیں برائی کے اندر میں ڈال دینا، اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان خلوت ہے اور تیسرا شیطان کھڑا ہے، تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ شیطان آپ کو برائی کے اندر میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میں 2-3 احادیث اور بیان کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تسافر المرأة، کہ کوئی بھی عورت سفر نہ کرے 3 دن کا، 3 دن اور 3 رات۔ دوسری حدیث کے اندر میں مسیرۃ یومین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے 2 دن کا سفر کسی کے ساتھ نہ کرے۔ تیسری حدیث کے اندر ہے مسیرۃ یوم ولیلہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر 1 رات اور 1 دن کا سفر نہ کرے۔ چوتھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت 1 بریدہ کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ یہاں آ کر کے بات بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بریدہ کی تفسیر علامہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کرتے ہیں کہ بریدہ کہا جاتا ہے ہاشمی پیمانے کے مطابق 12 میل کا سفر عورت بغیر محرم کے نہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو حج جیسے فریضہ کی ادائیگی کے لیے خواتین کو چاہیے کہ اس سفر میں محرم رشتہ دار کو اپنائے، غیر محرم کو لے کر کے حج کے لیے سفر نہ کرے۔ 7ویں شرط اور آخری شرط یہ ہے کہ جو آدمی حج کا فریضہ انجام دینے جا رہا ہے اس کا مال حلال ہو، حرام مال سے حج نہ کرے۔ یہ سب سے آخری شرط اور سب سے اہم شرط ہے۔ حرام مال سے آپ حج نہ کریں، اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا سفر کرنا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل الطیب، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور اللہ رب العالمین پاک کو ہی پسند کرتا ہے، کسی اور چیز کو پاک پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے آگے ایک بات ہے کہ جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم اللہ نے مومنین کو بھی دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس کو حکم دیا؟ رسول کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال چیز کھائیں، واعملوا صالحا اور نیک عمل کریں۔ اور یہی حکم اللہ نے مومنین کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ رب العالمین نے جو تمہیں پاکیزہ طیب رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اس لیے حلال مال کا ہونا ضروری ہے کہ حج کے دوران انسان اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرتا ہے۔ سب سے بڑی شے کیا ہوتی ہے؟ پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہمارے حج کو بنا دے۔ اور جس آدمی کا مال حلال نہیں ہے اللہ رب العالمین اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ زندگی بھر سر پٹکتا رہ جائے، مال حلال کا نہیں ہے، کوئی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، مسلم شریف کی روایت میں پوری وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر میں الفاظ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور
2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے صرف اتنا کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ رب العالمین اس بندے کا ذکر کس کے سامنے کرتا ہے؟ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، اور کہتا ہے اللہ رب العالمین کہ یہ میرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس پر مواخذہ اور اس پر پکڑ کرنے والا میں ہوں، اس لیے تو وہ میرے سامنے آ کر کے مجھے پکار رہا ہے اپنی تلافی کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ اپنے اس بندے سے ذکر کرتا ہے جو وضو اور نماز پڑھنے کے بعد یا رب کہہ کر کے پکارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے میرے، میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا، لیکن شرط مال طیب ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن کسی کا مال حلال نہیں ہے، حرام کا مال ہے، تو وہ سفر میں بھی ہو، پراگندہ حال بھی ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے ہوا ہو، یا رب کہہ کر کے بھی پکارا ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ دعا ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ بقیہ حصہ ہم حج کیسے کریں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعہ میں ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج جیسے اہم فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔